پر سیکنڈ 1,86,000 میل پر سیکنڈ سفر کرتی ہے، لیکن یہ 87,000 میل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ آواز کتنی؟ تھے بندے نہیں بولنا، آواز کتنی پاور ہے؟ 1100، یہ بھی پاور ہے، لیکن 1150 فٹ روشنی پر سیکنڈ 1,86,000 میل، یہ پاور ہے آواز، لیکن کم ہے۔ روشنی بھی پاور ہے لیکن زیادہ ہے، تو سمجھ یہ آئی کہ پاور کم ہو یا زیادہ اس کی لمٹ ضرور ہوتی ہے، اس کی انتہا ضرور ہوتی ہے، اس کی حد ضرور ہوتی ہے۔ مولا یہ روح کیا ہے؟ فرمایا پاور ہے۔ مولا اس کی حد کیا ہے؟ فرمایا کائنات کی ساری طاقتیں ایک طرف کر لو، روح کی طاقت پھر بھی اس میں۔ میں پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اتھینٹک طریقے سے آپ کے دماغ تک یہ بات پہنچاؤں۔ ہر طاقت کی ایک انتہا ہے، لیکن روح کی طاقت کی انتہا، روح کی طاقت کی انتہا۔ ابھی آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال اٹھیں گے، لیکن میں کلیئر کروں گا۔ 10-15 منٹ مجھے دیں گے، پھر آپ کو میں سوچ کے ساتھ بھی ایک آدھ بات سناؤں۔ یہ جو آپ نے یہ سارا سلسلہ کیا ہوا ہے نا، اس سب کا نچوڑ یہ ہے، یہ جو بنیادی طور پہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ آپ نے قرآن پڑھا کیوں، یہ مدرسہ بنا کیوں، یہ مدارس ہیں کیوں، قرآن پڑھنے آتے کیوں، یہ سلسلہ کیا ہے، یہ سارا سمجھاتا ہوں۔ جسم بنا ہے مٹی سے، اس سے بنا ہے، listen to me carefully sir, please attention، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، میں بار بار کہتا ہوں توجہ کیجئے گا۔ جسم بنا ہے مٹی سے، غالباً اسی لیے اس کی تمام ضروریات بھی مٹی پورا کرتی ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ اور جب روح نکل جائے اس سے تو یہ جسم آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جسم کا وطن اصلی مٹی ہے، اس کی خوراک نے ادھر سے ہی آنا ہے۔ کیوں؟ اپنے وطنوں کی خوراک اچھی لگتی ہے۔ مدینے جا کر بھی لوگ پاکستانی ہوٹل کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ عربوں کی خوراک نہیں اچھی لگتی، اپنے وطن کی خوراک اچھی لگتی ہے۔ باہر امریکہ سے آئے کوئی یورپ سے آئے، ادھر آتے ہی پہلی ڈیمانڈ ساگ اور کڑی کی کیوں کرتا ہے؟ اپنے وطن کی خوراک اچھی لگتی ہے۔ تو جسم کا وطن مٹی، اس کی خوراک ادھر سے آتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو یہ واپس اپنے وطن کو جاتا ہے۔ لیکن روح کا وطن مٹی نہیں ہے، روح کا مادہ تخلیق مٹی نہیں ہے، روح اس جہان کی چیز نہیں ہے، روح عالم بالا کی شے ہے۔ لہذا جسم کو ملنے والی خوراک سے روح سیر نہیں ہوا کرتی، اس کی خوراک ادھر سے آنی ہے، اور وہ آئی، وہ رب کا قرآن ہے، وہ رب کا ذکر ہے جو روح کی۔ اب آپ میرے ساتھ جڑے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ جڑ کے رہنا، یہ بالکل الگ سی تقریر ہے، روایتی تقریر نہیں، توجہ کیجیے۔ جسم کو خوراک ملے تو جسم تکڑا ہوتا ہے، اوہ چیو، جسم کو خوراک ملے تو جسم تکڑا ہوتا ہے، اور جسم کو خوراک نہ ملے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ایک ٹائم ہم نہیں کھاتے، ایک ڈنگ، او فضرک، اور سحری میں جب کھاتے ہیں تو کہاں تک؟ یہاں تک نہیں، یہاں تک نہیں، اچھا ایسے مسیحی اذان ہو گئی، ادھر نہیں بھوک پڑے وجہ ایک دودھ کا گلاس ہو دے تاکہ ذرا سٹیبل رہے۔ یہاں تک کھانے کے باوجود ایک ڈانگ دن کو نہیں کھایا، نتیجہ عصر کے بعد بی پی لو، شوگر لو، دماغ چڑچڑا، خبردار کو گھرے چلے کیوں اچھی جھکی گال کی تیرے روز آج۔ کیا مطلب؟ ایک ٹائم خوراک نہیں ملی تو کمزوری آنا شروع ہو گئی، اور روح صبح اذان ہوئی، اٹھ بھائی میری خوراک کا ٹائم ہے، کہا نہیں، روح بھوکی رہ گئی، زور پھر چل بھائی میری خوراک کا وقت ہے، پھر بھوکی رہ گئی، عصر پھر بھوکی رہ گئی،
مغرب پھر بھوکی رہ گئے، عشاء پھر بھوکی رہ گئے، نہ جاگتے ہوئے، کیونکہ جاگے تو ٹوٹکیاں لگی ہوئی تھی، سوئے تو لگی ہوئی تھی، چلتا رہا سسٹم، وہ آگے وہ ٹائم لائن چلتی رہی، کبھی وہ اطولہ آ گیا، کبھی شفولہ آ گیا، کبھی کون آ گیا، کبھی کون آ گیا، بجتے بجتے کبھی مہدی حسن، کبھی انڈیا، کبھی پاکستان. سوتے وقت وہی بج رہے تھے، آنکھ لگ گئی تھی، وہی بج رہے ہیں، ہم جاگے ہیں، نہ جاگتے اس کا خیال، نہ سوتے اس کا خیال، نہ نماز، نہ روزہ، روح بھوکی. ایک ٹائم جسم کو نہیں ملا، اس کا کیا حال ہوا؟ جب روح کو 5 دن خالی، ایک دن کے 5 دن، اگلے دن پھر بھوکی رہی، اگلے دن پھر بھوکی رہی، اگلے دن پھر. کوئی آیا جمعے والے دن روح کو خوراک دینے، وہ بھی جب سنتیں ادا ہو رہی تھی. کوئی جمعے کی جمعے بھی نہیں آتا، صرف رمضان سے رمضان آتا ہے. کوئی رمضان سے رمضان میں نہیں آتا، عید سے عید آتا ہے. مجھے بتائیں اس روح کا کیا حال ہوگا جو اتنی تسلسل سے بھوکی رہی. اور یاد رکھنا، جب کوئی بھوکا رہے تو ماڑا ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے. اور جب روح کمزور ہوتے ہوتے اتنی کمزور ہو گئی، جسم کو خوراک مل رہی ہے، روح کو خوراک نہیں مل رہی، جسم تگڑا ہو رہا ہے، روح کمزور ہو رہی ہے. یاد رکھنا، غالب تگڑا ہوتا ہے، جسم روح کے اوپر غالب آ گیا، روح کی صلاحیتیں دب گئی، جسم طاقت میں آ گیا. اب توجہ کیجئے گا، جب جسم طاقت میں آئے تو طاقت کا مزاج یہ ہے کہ وہ بادشاہی کرتا ہے. کوئی اتنا تکڑا ہو جاتا ہے 2 پہ بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی 4 پہ بادشاہ بن جاتا ہے، تو کوئی گھر خاندان کا بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی محلے اور علاقے کا بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی صوبے کا بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی امریکہ جیسا حصی اور مانوی تمام طاقتوں کو ملا کر ساری زمین کا بادشاہ بن جاتا ہے. یہ ہے جسم کی بادشاہی، یہ ہے جسم کی بادشاہی. توجہ کیجئے گا، بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہے جسم کی بادشاہی، کہ جسم کی بادشاہی جو زمین سے شروع ہو کر زمین پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر روح کو طاقت مل جائے، اگر روح کو خوراک مل جائے تو بادشاہی روح کی کرتی ہے، لیکن جسم کی بادشاہی زمین سے زمین تک ہوتی ہے. جب روح طاقت میں آئے تو اس کی بادشاہی عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت تک چلی جاتی ہے. وہ بندہ چلتا سیال شریف رہا ہوتا ہے، اسے سلامیاں آسمان کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بولتا اجمیر شریف میں ہے، اس کی بات مانی لا مکانے جا رہی ہوتی ہے. سمجھ آئی نہیں؟ میں نے عرض کیا، جب روح کمزور ہو، جسم کا غلبہ ہو تو جسم روح پہ غالب ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی صبح صبح جاگ جائے سحری کے وقت، وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا تہجد کے لیے، یہ کڑک نہیں ہے، یہ جو باجرہ نہیں ہے روح کے لیے، یہ تہجد روح کے لیے مکھن اور ملائی ہے. تہجد پڑھے، ابھی وقت تھا، تسبیح چلنے لگی، روح کو خوراک مل رہی ہے، تہجد بھی مل رہی ہے، تسبیح بھی مل رہی ہے. پھر اذان ہوئی، اٹھ کے مسجد آ گیا، آ کے سنتیں پڑھی، سارے راستے میں بھی تسبیح چلتی رہی. مسجد آیا، سنتیں پڑھی، سنتیں پڑھنے کے بعد دیکھا وقت ہے، قرآن مجید کھول لیا. روح کی غذا ہے نا، ہے نا، ہے نا. آنا دے کرنی میں چھٹی سبحان اللہ دی دیتی، آنا دے کرنی میرے نہ بولنا تے ہے نا. اچھا، اب جب جناب والا قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک جناب وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے قامت کرنا شروع کر دی، نشانی رکھی، قرآن بند کیا آگے، اللہ اکبر، روح کی غذا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، روح کی غذا ہے. اب امام صاحب پڑھنے لگے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ کی ساری روح کی غذا ہے. سبحان ربی العظیم، روح کی غذا ہے. سبحان ربی العالی، روح کی غذا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری روح کی غذا ہے. درود پاک ہے آگے، روح کی غذا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو پڑھا، اس کے بعد کیا کیا، لا الہ، یہ بھی روح
کی غذا ہے. اور جب کلمہ پڑھ چکا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ, یہ ساری روح کی غذا ہے. پھر دعا اور تیری ہاتھ اچھا, یہ بھی روح کی غذا ہے. دعا مانگنے کے بعد سارے اپنے اپنے گھروں گھر چلے گئے. اس نے پھر قرآن کھولا, نشانی نکالی, وہیں سے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب سورج نکل آیا. جب سورج نکلا چاش پڑھے, اشراق پڑھے, نفل پڑھے, نفل پڑھ کے گھر گیا. گھر جا کے ناشتہ کیا, ناشتہ بھی کیا بسم اللہ والا برکت اللہ, اس کے نام سے شروع کیا. ناشتہ کرنے کے بعد کسی نے چابی اٹھائی, دفتر کھولا, کسی نے دکان کھولی, کسی نے ریڑھی نکالی, کسی نے جناب والا کوئی کئی بیلچا باقی چیزیں اٹھا لی. اپنے اپنے کام کو, کوئی ذمہ دار تھا داتری شاتری اٹھا لی, جا کے اپنے اپنے کام کو لگ گیا. لیکن جس کے نام سے آغاز کیا تھا اسے بھولا نہیں, کیونکہ اس صبح صبح اس کا نام دل میں آیا تھا. اب اسے یاد کیا, اس کی تہجد. اب سارا دن کام بھی کرتا ہے, سارا دن اللہ کو یاد بھی کرتا ہے. بابا کل شاہ نے فرمایا تھا نالے چرخا کتا نالے کار کراں ہاتھ کار والے دل یار والے, میرا چرخا گھوں گھوں کردا اے دل میرا دوں دوں کردا اے, نالے پونی کتا نالے کار کراں ہاتھ کار والے دل یار والے. سارا دن زور آتی ہے تو پڑھتا ہے, قریب ہے تو مسجد میں آ جاتا ہے, نہیں ہے تو جہاں پہ بندے پہ ہے بندے پہ پڑھ لیتا ہے, گراؤنڈ میں ہے گراؤنڈ میں پڑھ لیتا ہے, کنک کاٹ رہا ہے کنک کاٹتے ہوئے ادھر مطلب پلہ ڈال کے ادھر پڑھ لیتا ہے. جہاں جہاں موقع ملا نماز زور بھی پڑھتا ہے, عصر بھی پڑھتا ہے, مغرب پڑھتا ہے. مغرب کے بعد کھانا کھا کے پھر عشاء پڑھنے آتا ہے, عشاء پڑھ کے جاتا ہے. کسی نے واقعہ پڑھی, کسی نے یاسین پڑھی, کسی نے ملک پڑھی, کسی نے آیت الکرسی پڑھی. یہ کہہ کر پھر کہتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا, مولا تیرے نام سے آغاز کیا تھا, تیرے نام پہ اختتام کرنے لگا ہوں, تیرے نام پہ زندہ ہوں, تیرے نام پہ مروں گا, تیرے نام سے اٹھا تھا, تیرے نام سے سونے لگا. یہ دعا کر کے آنکھ لگ جاتی ہے, کھلتی ہے. پھر کس کے لیے؟ اسی کے نام پر. ایک دن ایسا گزرا, دوسرا گزرا, تیسرا گزرا, 4 گزر گئے. یوں ہی اسے یاد کرتے 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 جب کوئی 10-15 دن گزر گئے, کوئی 30-40 دن گزر گئے, اب اتنا وہ پک گیا. اب روح کو خوراک مسلسل مل رہی ہے, اب روح تکڑی ہوتی جا رہی ہے. جب جسم تکڑا تھا تو روح پہ غلبہ جسم کا تھا, اب روح طاقت میں آ چکی ہے. اب جسم کے اوپر غلبہ روح کا ہے. اب ہاتھ اس کے ہے, طاقت خون کی نہیں, طاقت روح کی ہے. اب ہاتھ اس کی ہے لیکن دیکھنے کی طاقت لینس کی نہیں, اب دیکھنے کی طاقت روح کی ہے. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. اب رب کیا فرماتا ہے, جب اس توجہ میری ساری محنت ظاہر کیجئے گا. اب جب اس مقام پر آتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جن سے وہ بولا کرتا ہے. محدثین نے کہا نہیں, اب آنکھ اس کی ہوتی ہے, دیکھنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے, کان اس کے ہوتے ہیں, سننے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. لیکن جو تصدق والے محدث تھے وہ ایک قدم آگے بڑھے اور انہوں نے کہا آنکھ اس کی ہوتی ہے, دیکھنے کی طاقت خدا کی نہیں ہوتی بلکہ دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. سننے کی طاقت خدا کی نہیں ہوتی بلکہ کان اس کے ہوتے ہیں, سننا خدا کا ہوتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے مگر بولنا آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے. اب ایک اشکال آپ کا میں دور کر دوں. تو شروع میں نے چھوڑا تھا شبہ, وہ یہ چھوڑا تھا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روح انلیمیٹڈ اس کی پاور کیوں ہے. تو سننا, جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انوار و تجلیات الہیہ کی جھال جھال سکے. ہائے ہائے ہائے, جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انوار و تجلیات یا فیض الہیہ کہہ لیں اس کی جھال جھال سکے, لیکن یہ صلاحیت روح رکھتی ہے. آکھیا ہی نہیں آکھنا تے نہیں آکھنا, موتھے لے کے جاواں گا اگلی شبد کے نہ کرتا کہ نہ بندہ بولیا چھوڑ داں گا, ہر بندہ بولے گا, لیکن میں محنت نہ لے کے جاؤں گا. تو سنی گا اسے کھانے. روح یہ صلاحیت رکھتی ہے. جب روح جسم کے اوپر غالب آتی ہے نا, حضور پیران پیر بات فرما رہے, چیل آ گئی,
کیا ہل اس انگوڑا پر اب ممالکی قطع اللہ ہونوں کا کہ وہ ہم بعض اوقات ماں باپ استاد اچانک ایسی جملہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں اور کی ہے یہ ہماری بچی حضور پیران نبی نے یہ فرما دیا جیسے اس نے آگے شور ڈالا میں بار بار کہہ رہا ہوں توجہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب سامنے سے نا بے وقت بندہ پلک بھی جھپکے تو وہ بولنے والے کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے توجہ تقسیم ہو جاتی ہے تو اس نے آگے شور ڈالا توجہ تو ہمیں ممالکی قطع اللہ عنہ کا کہ یہ ہماری بچی اس چیل کی مان بھاج گئی مجھے بتائیں مارنے والا کون ہے مارنے والا کون ہے مارنے والا کون ہے مارنے والا کون ہے زندگی دینے والا کون ہے اللہ انہوں نے کہا مانی بچی اس کی مانی بھاج گئی تقریر ختم ہوئی بات ختم ہوا تو جو ہی دیکھا تو چیل پڑی ہے آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے جناب چیل ایسے کیا ہوا جناب آپ نے نہیں فرمایا تھا مالکی قطع اللہ عنہ کا فرمایا ہاں کہا تو تھا فرمایا جناب عرض کیا جناب دی مانی بھاج گئی نہیں نہیں یہ مقصود نہیں تھا چل بھائی اوٹوانیو اٹھ گئی زندگی دینے والا کون موت دینے والا کون اب یہ مری کیوں پھر زندہ کیوں ہوئی اس لیے کہ زبان اس کی ہوتی ہے مگر بولنا خدا کا ہوتا یہ ہے وہ جگہ جہاں پر باقی مسئلے آ کر الجھ گئے اگر اس بات کو سمجھ جاتے کہ زبان اس کی ہوتی ہے مگر قدرت خدا کی ہوتی ہے تو یہ اختلافات ختم ہو جاتے یہ جھگڑے سارے ختم ہو جاتے اب روح جسم کے اوپر غالب ہے روح کا تعلق باللہ قائم ہو چکا ہے فیض الہیہ ادھر سے مل رہا ہے یہ اب محدثین فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے سمع القریب والبعید وہ قریب سے بھی سن لیتا ہے دور سے